بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو پرخلوص برا سلام۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک معجزہ۔ ایک دفعہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ مکہ میں سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور مکہ میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہو چکی تھی۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ جب مکہ کے لوگ کوئی بھی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لیتے، اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، پھر اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اور سردار اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ اور جب مکہ میں بارشیں آنا بند ہو چکی تو مکہ میں رہنے والے لوگوں نے اپنی اس روایت کو دہرایا۔ انہوں نے ایک بڑا سا برتن لیا جس کو انہوں نے جانور کے خون سے بھر دیا، اور مکہ کے سب بڑے بڑے لوگ سردار وہاں آ کر اس خون کے اندر اپنا ہاتھ ڈبو کر قسمیں اٹھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکہ میں پانی کی کمی آ گئی ہے، پیاس کی وجہ سے ہمارے بچے اور جانور سب مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم مکہ میں جائیں گے اور مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور تب تک پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں ہو جاتی۔ اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، لیکن کعبہ کی دیوار کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا بول کر وہ سب بڑے بڑے لوگوں نے اس بڑے ہوئے خون کے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھا لی، اور پھر سب نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہمیں کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبے کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا اور مکہ کے سب بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم اٹھائی تھی وہ سب مکہ کی طرف جانے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ ڈبو کر قسم اٹھائی تھی۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی باقی لوگوں کی طرح مکے کی طرف جانے لگے۔ اس وقت آپ سرکار دو عالم کی عمر صرف 9 سال تھی، اور آپ نے جب دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ فوراً سے ان کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ چاچا جان آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تبھی چچا جان فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے بھتیجے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارا مکہ سوکھا پڑ گیا ہے؟ مکہ میں پانی کی بہت زیادہ کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکہ میں پانی نہیں آئے گا ہم کعبہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی عمر صرف 9 سال تھی، وہ اپنے چچا جان سے کہنے لگے کہ چچا جان آپ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا جان بولے نہیں میرے بیٹے، میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں مکہ کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے۔ اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ چچا جان آپ مجھے بھی ساتھ لے جائیں، اگر ان لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ نہ رکھا تو میں وہاں سے واپس لوٹ آؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت ہی محبت کرتے تھے، وہ آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ان سے آپ کو انکار نہ ہوا اور وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ اور اس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جان کے ساتھ کعبہ میں تشریف لے آئے۔ اس طرح مکہ کے بڑے بڑے لوگ کعبہ شریف کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کے تقریباً 32 لوگ تھے جنہوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی۔ جب مکہ کے لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے مکہ میں پانی لانے کے لیے قسم کھائی ہے، تک مکہ کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک پانی نہیں آ جاتا، تو یہ سن کر مکہ کے لوگ بھی کعبہ کی طرف جانے لگے، جن میں عورتیں، بچے اور بوڑھے بھی شامل تھے۔ کعبہ کا ارد گرد کا سارا میدان لوگوں سے بھر گیا۔ وہ 32 لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی وہ کعبہ کے بالکل پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ طالب کے ساتھ ان کا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھا تو وہ ابو طالب کو آنکھ نکال کر دیکھنے لگے اے ابو طالب، اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں اور ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر
کر قسم کھائی ہے، اس لیے ہم بارش مانگیں گے، اس بچے کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے محمد، جاؤ پیچھے جاؤ اور پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ اتنا سنتے ہی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ان 32 کے 32 لوگوں نے کعبہ کی دیوار کو پکڑا اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے۔ اس طرح کرتے کرتے پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی، لیکن پانی نہیں آیا، بارش نہیں آئی۔ صبح کے بعد سورج سر پر آ گیا اور یہ لوگ ویسے ہی دعا مانگتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، پانی برسا دے، مگر پانی نہیں آیا۔ اب آسمان بھی گرم ہو چکا تھا، زمین بھی گرم ہو چکی تھی اور کعبہ کی دیواریں بھی بہت زیادہ گرم ہو چکی تھی، مگر وہ 32 کے 32 لوگ ویسے ہی پانی مانگے جا رہے تھے، مگر پانی کا کہیں دور دور تک نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک سب لوگ پسینے میں تر ہو چکے تھے اور ان میں سے کچھ لوگ گرمی سے چکر کھا کر گر پڑے تھے۔ انہیں پیچھے سے آ کر ابو طالب کا کپڑا پکڑا۔ ابو طالب نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو بھتیجا محمد کھڑا تھا۔ بھتیجے کو اپنے پاس کھڑا دیکھ کر ابو طالب کہنے لگے، اے محمد، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، مجھے بھی آپ آنے دو، اگر میں آؤں گا تو اوپر والا پانی برسا دے گا۔ اس بات پر ابو طالب نے غصے سے کہا کہ ہم 32 لوگ مکہ کے بڑے رات سے پانی مانگ رہے ہیں، مگر اوپر والے نے پانی نہیں برسایا، اور تو 9 سال کا اوپر والے سے پانی مانگے گا اور وہ پانی برسا بھی دے گا، تو جاؤ اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی گئے اور اپنی جگہ پہ جا کر بیٹھ گئے، اور اس طرح وہ 32 کے 32 لوگ کعبے کی دیوار پکڑ کر اوپر والے سے دعائیں مانگتے رہے کہ اے کعبہ کو پیدا کرنے والے، بارش برسا دے، لیکن بارش کا دور دور تک کہیں بھی نشان نہ تھا، اور اس طرح کافی وقت گزر چکا تھا۔ اتنے میں ابو طالب کو پھر سے کسی نے آ کر پیچھے سے پکڑا۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ کا بھتیجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے۔ تبھی ابو طالب غصے سے بولے، اے بھتیجے محمد، تم پھر سے کیوں آئے؟ یہ سن کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اے چچا، میں کوئی پانی کے بارے میں کہنے نہیں آیا، بلکہ میں تو آپ کا پسینہ صاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک سے اپنے چچا ابو طالب کا پسینہ صاف کیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی فوراً سے اپنے بھتیجے کو اپنے گلے سے لگا لیا، اور جیسے ہی ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا تو آپ بولے، چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ پر آپ کے چچا ابو طالب کہنے ہی والے تھے کہ ان 32 لوگوں میں سے کسی نے آپ کی یہ بات سن لی اور کہنے لگا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ اور اس کی یہ بات سن کر سب کہنے لگے، اے پاگل، کہاں آ گیا ہے پانی؟ یہاں تو سب گرمی سے مرے جا رہے ہیں اور تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا اور پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آؤ۔ تبھی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے پاس آئے اور وہاں سے کھڑے لوگوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ سب کہنے لگے، ہم اللہ سے پانی کی دعا مانگ رہے تھے۔ تبھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس وقت میں کہا تھا۔ تو وہ لوگ بولے کہ تم ہمارے پیچھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب تم لوگ پانی مانگ رہے تھے تو میں تم لوگوں کے پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم سب میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے اور 12 لوگ وہیں کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے، تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ اور اس پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہا، اے مکہ کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکہ میں قیامت آ جائے گی، لیکن پانی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کے آپ سرکار دو عالم پیچھے جانے لگے۔ اس طرح وہ 20 لوگ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، انہوں نے آگے والے لوگوں سے کہا کہ پیچھے آ جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے، اس لیے تم لوگ پیچھے آ جاؤ۔ اور وہ 12 لوگ ان کی بات مان گئے
اور پیچھے آ گئے تو اللہ نے بتا دیا ابھی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 9 سال ہے، اور مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے اور زور زور سے کہنے لگے، اے محمد اب تو ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ اے لوگو، تم نے اوپر والے سے پانی مانگا تھا اور تم لوگ چاہتے ہو کہ میں بھی اوپر والے سے پانی مانگوں، تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سن کر وہ لوگ بولے، اے محمد تم کیا مانگو گے؟ اس پر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک تھوڑا سا اوپر اٹھایا تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بادل جمع ہونے لگے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک تھوڑا سا اور آسمان کی طرف اٹھایا تو آسمان سے بارش ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں بارش ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا اور مکہ کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور بارش میں بھیگتے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ آپ ایک اشارہ کر دیتے تو میں آسمان سے پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے میرے پیارے نبی کی شان۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو پیارے ناظرین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔